بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درِ زہرا پہ آ کے آدمی صاحب ایمان بنتا ہے. درِ زہرا پہ آ کے آدمی صاحب ایمان بنتا ہے. اسی در پہ کوئی بوزر، کوئی کمبر، کوئی سلمان بنتا ہے. اسی در پہ کوئی بوزر، کوئی کمبر، کوئی سلمان بنتا ہے. اور سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ فاطمہ، سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ فاطمہ کیا شان کے پنجتن پاک کی یہاں آسمان جھکتا ہے. کیا شان پنجتن پاک کی یہاں آسمان جھکتا ہے. اور وہ گوشۂ جگر زہرا پاک ہیں جانشین مصطفیٰ. وہ گوشۂ جگر زہرا پاک ہیں جانشین مصطفیٰ. سورہ کوثر دیکھو تو ذرا تمہیں کیا جواب ملتا ہے. سورہ کوثر دیکھو تو ذرا تمہیں کیا جواب ملتا ہے. اور زہرا کے صدقے ہی سے یہ آل رسول پاک ہیں. زہرا کے صدقے ہی سے یہ آل رسول پاک ہیں کہ جن کے ٹکڑوں پہ یہ سارا ہی جہان پلتا ہے. کہ جن کے ٹکڑوں پہ یہ سارا ہی جہان پلتا ہے. اور جو جھکتا ہے فرمان رسول پاک پر لوگو، جو جھکتا ہے فرمان رسول پاک پر لوگو. جو جھکتا ہے فرمان رسول پاک پر لوگو. جو مانے شان زہرا پاک وہی ذی شان بنتا ہے. جو مانے شان زہرا پاک وہی ذی شان بنتا ہے. جو مانے شان زہرا پاک وہی ذی شان بنتا ہے. اور وہ چاہیں تو زمانے کی دولت ہو ان کے قدموں میں. وہ چاہیں تو زمانے کی دولت ہو ان کے قدموں میں کہ انہی کے کرم سے یہ کائنات کا نظام چلتا ہے. کہ انہی کے کرم سے یہ کائنات کا نظام چلتا ہے. کہ انہی کے کرم سے یہ کائنات کا نظام چلتا ہے. دوستو، صبح عید ہونے والی ہے اور جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ راضیہ مرضیہ مخدومہ کونین بنت خیر الورا بانوے مرتضیٰ مادر حسنین جناب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ کے ننھے شہزادوں نے عرض کی، امی جان کل ہمیں بھی نئے کپڑے دینا، ہم پرانے کپڑے نہیں پہنیں گے. سیدہ پاک نے بچوں کو بہلانے کی کوشش کی. اگر بچوں نے کہا کہ ہم کل نئے کپڑے پہنیں گے تو سیدہ پاک نے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرما لیا کہ تمہیں کل عید والے دن نئے کپڑے مل جائیں گے. بی بی پاک نے اپنے شہزادوں سے فرمایا کہ آپ کو کل نئے کپڑے مل جائیں گے. پوری رات صدیقہ الکبریٰ، صدیقہ کائنات، مخدومہ کونین، سیدہ کائنات نے پوری رات عبادت میں گزاری. اور پوری رات عبادت میں گزارنے والی سیدہ طیبہ طاہرہ نے تہجد کے نوافل کے بعد بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی، الہی سیدہ، الہی فاطمہ تیری کنیز ہے، اس کے وعدے کو پورا فرما دینا. یا اللہ تو جانتا ہے میں نے بچوں کی ضد سے ان کے ساتھ نئے کپڑوں کا وعدہ کر لیا ہے. یا اللہ تو جانتا ہے کہ تیری کنیز نے نہ ہی کبھی اپنے لیے سوال کیا ہے اور نہ ہی کبھی کوئی وعدہ غلط کیا ہے. یا اللہ میرے وعدے کو پورا فرما دینا. صبح ہوئی تو شہزادگان عالی وقار نے نئے کپڑوں کا مطالبہ کر دیا. جناب سیدہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا، میرے پیارے بیٹو تمہارے کپڑے لے کر درزی ابھی آ رہا ہے، درزی ابھی آ رہا ہے، درزی ابھی آ رہا ہے. ادھر یہ بات ہو رہی تھی
کہ رحمت خداوندی کو جوش آ گیا. جبریل امین کو حکم ہوا میرے محبوب کی بیٹی کے درزی کو بلاؤ اور فوراً اس کے شہزادوں کے لیے جنت کے 2 جوڑے لے کر پہنچ جاؤ. دوستو قابل غور بات یہ ہے، یہ تقریباً آپ سارے عالم اسلام سے مخاطب ہوں تو تقریباً آپ یہ جانتے ہوں گے، آپ کی نظروں سے ضرور اور آپ کی سماعتوں سے یہ واقعہ ضرور گزرا ہوگا، اور آپ یقیناً یہ جانتے ہوں گے کہ جب سیدہ کائنات نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو خالق کائنات نے اپنا نظام بدل لیا. بات قابل غور یہ ہے جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ میں سے یا کوئی اور بچہ کپڑے مانگے تو کیا ہم مصلی بچھا کے اللہ سے کہیں گے کہ جنت سے کپڑے بھیج؟ کیا اس پورے عالم میں اس سے پہلے کبھی یہ خیال کسی کو آیا؟ کیا کسی ماں نے یہ دعا کی؟ کیا کسی ماں کی دعا پہ کپڑے عرش سے آئے؟ یہ میری کچھ سوال اور گزارشات ہیں عالم اسلام کے سامنے کہ کیا ہم اب سارے ذی شعور لوگوں کو دعوت فکر دے رہی ہوں، کیا کبھی ایسا ہوا؟ کیا نظام کائنات میں پہلے کبھی ایسا تھا کہ بچے ضد کریں، بچے کپڑے مانگیں اور بچوں کی ماں مصلی پہ جا کے خالق کائنات سے عرض کریں کہ مالک کل عید ہے اور میں نے وعدہ کیا ہے حسنین کریمین سے، اور آپ وعدہ پورا فرما دیں. آپ کو پتہ ہے مالک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میرا کبھی وعدہ خلافی میں نے نہیں کی، اور اس پہ بھی تو پورا فرما. یہ کون سا یقین کامل تھا صدیقۃ الکبریٰ کے پاس؟ یہ کون سا یقین کامل تھا سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کے پاس؟ ایک تو بہت بڑا مقام کہ آپ بنت خیر الورا ہیں. پھر جو مانگنے والے ہیں وہ کوئی عام بچے نہیں ہیں، وہ کوئی عام بچے نہیں ہیں. جو لباس کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ کوئی عام بچے نہیں ہیں، وہ کوئی ہماری طرح کے نعوذ باللہ بچے نہیں ہیں، ہمارے بچوں کی طرح کے نہیں ہیں کہ جو مانگیں وہ ایویں مانگ دیں. وہ یقین تھا کہیں نہ کہیں بچوں کو بھی، کیونکہ بچے اس وقت بھی جنت کے جوانان کے سردار تھے. جب بچوں نے مطالبہ کیا اس وقت بھی، کیونکہ بچے وہ عام بچے نہیں تھے، نہ وہ ماں عام ماں تھی. بچے کون تھے؟ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور بچوں کی ماں الفاطمہ سیدۃ النساء العالمین. ادھر بھی سرداری ادھر بھی سرداری. اور بچوں کو تو عادت مبارکہ تھی نا کہ جو ذات ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو بچے اس سردار کی پشت مبارک پہ تشریف فرما ہو جائیں، اور جن بچوں کو یہ سارے عالم اسلام کا اس پہ متفق ایمان ہے کہ تاجدار کائنات کی 2 شانوں کے درمیان میں مہر نبوت تھی، اور مہر نبوت آقا کریم کی جو ہم دیکھتے ہیں تقریباً عالم اسلام نے وہ دیکھا یوگا نقشہ کہ تاجدار کائنات کی جو انگوٹھی مبارک سرکار پہنا کرتے تھے اس پہ کچھ نقش ہوا تھا، کچھ لکھا ہوا تھا، اور آپ سارے جانتے ہیں کہ وہ کیا لکھا ہوا تھا. اور آقا کریم جب وفود آتے دوسرے ملکوں کے تو تاجدار کائنات اس انگوٹھی مبارک سے مہر مبارک لگایا کرتے تھے، اور وہ مہر نبوت تھی جو تاجدار کائنات کے 2 شانوں کے درمیان تھی. اب جب یہ حسنین کریمین طیبین طاہرین سوار ہوتے فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاندھوں مبارک پہ، تو وہ مہر مبارک وہاں ہی موجود ہوتی نا. اب بٹھانے والے صاحب شریعت ہیں،
قابل غور بات یہ ہے دوستو، بیٹھنے والے کا اتنا کمال نہیں جتنا بٹھانے والے کا کمال ہے۔ بٹھانے والے صاحب شریعت، اول الامر، نبی اللہ، رسول اللہ، اور ازل سے ابد تک نبی ہیں، اور ان کی ذات مبارکہ سے شریعت نکل رہی ہے، جو وہ کر رہے ہیں شریعت میں لکھا جا رہا ہے۔ ان کی سیرت مبارکہ کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ وہ ذات اکمل ہے، مکمل ہے، وہ ذات مکمل ہے، اکمل ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، وہ اسوہ حسنہ رول ماڈل ہے پوری انسانیت کے لیے، عالم اسلام کے لیے خاص طور پہ۔ اور وہ بچوں کو بٹھا رہے ہیں، وہ بچے راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے، تو دوستو یہ ماننا پڑے گا کوئی اور بچہ راکب دوش مصطفیٰ نہیں بنا۔ یہ میری بات قابل غور ہے، اور آپ خود سوچیں، میں صاحب شعور لوگوں کو دعوت فکر دیتی ہوں کہ کوئی بچہ کیا راکب دوش مصطفیٰ بن سکتا ہے؟ اور بٹھانے والے فخر انبیاء ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر وہی بچے، اور ان کو بٹھا کے اور حالت نماز میں، اور پھر ان کو بٹھا کے تاجدار کائنات مدینہ المنورہ کی گلیوں میں، اور اعلان فرما رہے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ میرا حسن بھی سردار ہے، میرا حسین بھی سردار ہے۔ اور سرداری یہاں کی نہیں، یہاں تو جو ہیں وہ ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی جوانان کے سردار، اور جنت میں جو بھی جائے گا جوان ہی ہو جائے گا، اور ان سب کی سرداری جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین کے پاس ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں۔ یہ جذباتی گفتگو کرنے کی میں عادی نہیں ہوں، یہ ذہن میں رکھیں، آئیں تو صحیح اس طرح پہ۔ اور پھر جو والدہ محترمہ ہے ان شہزادگان کی، وہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ بی بی نے مصلی پہ جا کے کتنا یقین کامل، اور سیدہ جانتی تھی کہ عرش سے جوڑے آئیں گے، اور وہ جو جبریل امین ہیں وہ سید الملائکہ ہیں۔ جب سیدہ نے بچوں سے فرمایا کہ آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں، یہ ساری گفتگو مصلحت کے تحت تھی۔ ایسے لگتا ہے جیسے وہ فرما رہے تھے وہاں ہو رہا تھا، جیسے وہ سب جانتے تھے، یقیناً وہ سب جانتے ہیں، درزی کے پاس ہیں۔ یہاں سیدہ کائنات کی زبان مبارک سے لفظ درزی نکلا، اور وہاں سید الملائکہ کو اللہ کریم نے فرمایا جاؤ جنت سے جوڑے لے کے جاؤ۔ اچھا، جو سردار ہیں انہی کا ہی جوڑا جنت سے آ سکتا ہے، کسی اور بچے کا نہیں دوستو، کسی اور بچے کا نہیں۔ اور آپ خود سوچیں کہ یہ دعا کا ہم دعا کرتے ہیں نا، تو ہم میں سے کوئی ایسا بندہ، میں اب یہ مثال غیر تشبیہ ہوگی میری، کوئی بندہ کبھی دعا کرتا ہے کہ میں عام بندہ ہوں، میری طرح کا، ہماری طرح کے لوگ ہوں تو ہم دعا کریں گے اللہ ہمیں فلاں ملک کا بادشاہ بنا دے؟ تو ہم ایسا نہیں دعا کرتے، ہم تو وہی دعا کریں گے نا جہاں تک ہماری اپروچ ہے، پہنچ ہے۔ کسی کا بچہ پڑھ رہا ہے تو وہ دعا کرے گی ماں کہ میرے بچے کو اللہ تعالیٰ اچھی نوکری دے دے، پھر ہم کریں گے اللہ ہمیں مکان دے دے، ہمارا روزگار اچھا کر دے۔ ہم اپنی دعا جب بھی کریں گے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم یہ دعا کریں، ہم اس طبقے سے تعلق رکھتے ہوئے یہ دعا کر دیں کہ یا اللہ ہمیں فلاں ملک کا بادشاہ بنا دے۔ ایسی ہم دعا ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہم دعا کرتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، جو ہماری اپروچ تک ہوتی ہے۔ آپ کو یہ بھی دعوت فکر دے رہی ہوں، وہ کون سی ماں، کس مقام، کس عظمت، کس شان، کس رفت کی مالکہ ہے وہ ماں جس کی دعا یہ ہے کہ آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں، اور عرش سے وہ جو سید الملائکہ ہیں وہ درزی بن کے آگے۔ اور یہ حسنین کریمین طیبین طاہرین سے فرمانے کے بعد سیدہ کائنات مصلی پہ گئی ہیں، بی بی مصلی پاک پہ گئی ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے، یہ سننے سوچنے والی بات ہے۔ اور وہاں پہ جا کے نہیں کہ میں نے وعدہ کیا تم سے لباس کا، اب تیرا ہے، میں تیرے در پہ آ گئی ہوں اور تو اس کو پورا کر۔
کیسا مقام تھا مانگنے والوں کا، اور کس شان کا مالک ہے وہ دینے والا، اور کس عظمت کا مالک ہے وہ میرا مولا، جس کو وہ کس عظیم رتبے کا اور کس شان کا، وہ اللہ تعالیٰ واقعہ ہی لائق عبادت ہے، اللہ تعالیٰ واقعہ ہی وہ لائق عبادت ہے، جس کو سیدہ زہرا جیسی ہستیوں نے سجدہ کیا، بی بی نے سجدہ کر کے بتا دیا کہ جس کو سجدہ حسنین کریمین کی ماں کرے، جس کو سجدہ تاجدار کائنات کرے، وہ کس عظمت کا مالک ہے اللہ، کہ جس نے یہ ہستیاں بنائی، جنہوں نے آ کے اس کی ذات کی پہچان کرائی، اس معبود برحق کی پہچان کرائی۔ ہم ان ہستیوں کو سلامیاں اس لیے پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم کو اس خدائے واحد کی پہچان کروائی، ان میں وہ جھلک نظر آئی، اس کی صفات نظر آئیں، جیسے وہ صحیح انہوں نے صحافت کر دی، پھر انہوں نے جو مانگا اس نے کر دیا، پھر اس نے انہوں نے یہاں کہا کپڑے درزی کے پاس ہیں، مالک کائنات نے نظام کائنات بدلا اور سید الملائکہ کو فوراً کپڑے دے کے بھیجا، اور جبریل امین جب دروازے اطہر پہ آئے تو بی بی فضا نے پوچھا کون، تو جواب آیا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ ایک لمحے میں سٹیٹس بدلا، جبریل امین ایک لمحے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں درزی ہوں، کیونکہ لفظ جس ہستی کے منہ سے نکلے تھے وہ کوئی عام نہیں تھی، وہ سیدۃ النساء العالمین ہے، جن کی محبت میں جن کے عشق میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کتنا بڑا مقام، کتنی عزت و عظمت کی مالکہ ہے یہ خاتون جنت۔ اللہ تعالیٰ اور ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کروڑوں درود و سلام اس خاندان کی عزت پہ، عظمت پہ، عطرت پہ، طہارت پہ، رفت پہ، بلندی پہ، عظمت پہ۔ اللہ تعالیٰ اس پاک خاندان کے صدقے ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، جتنے جڑے ہوئے ہیں سن رہے، اللہ پاک سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے، اور سب کو ان کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔